بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا آپ کا ٹاپک مائیگریشن ٹو مدینہ۔ اس مائیگریشن ٹو مدینہ میں سوال یہ پوچھا جاتا ہے، جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سالم پہنچے، قبا کی بستی، قبا کی بستی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی، مسجد قبا کے نام سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا جو صبر میں واقع ہے، جو مضافات میں واقع ہے، یہاں سے روانہ ہوئے یثرب کی طرف۔ یہاں پر ایک محلہ پڑتا ہے، قبا کے بعد یہاں پر ایک محلہ پڑتا ہے جس کو بنو سالم کا محلہ کہا جاتا ہے۔ بنو سالم قبیلہ بنو سالم ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، یہاں پر ان کا محلہ ہے۔ اس محلے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، 500 افراد استقبال کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مہاجرین، ان کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہاں پر جمعے کا وقت ہوا، یہ جمعے کا دن تھا۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلا جمعہ، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جمعے کی نماز اس محلے میں پڑھی گئی۔ اس کو کہتے ہیں قبیلہ بنو سالم کے محلے میں تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ آج کل وہاں پر ایک مسجد قائم ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا یثرب کا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یثرب کے مضافات میں داخل ہوئے تو تمام لوگ، جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے۔ لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میری اونٹنی قصوہ معمور من اللہ ہے، جہاں پر یہ ٹھہرے گی، جہاں پر بیٹھے گی، اس کا میں مہمان بنوں گا۔ آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے، اس موقع پر کون سا چینج آیا؟ چینج یہ آیا کہ یثرب کا نام فوراً چینج ہوا، اسے کیا بنا؟ مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر بنا، مدینۃ النبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنس کے ساتھ ہی یثرب ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، مدینۃ النبی پڑ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ with the passage of time یہ لفظ ختم ہوا۔ آج کل اس شہر کو لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہاں پر رکی، کہاں پر بیٹھی؟ یہاں پر ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہری، قصوہ یہاں پر بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مدینہ میں، شہر یثرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے میزبان وہ ابو ایوب انصاری بنے۔ اس کے ابو ایوب یہ کنیت ہے۔ کنیت وہ نام ہے جو باپ، دادا، بیٹا، بیٹی کی نسبت سے مشہور ہو جائے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اس نام کے حوالے سے آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد تھا۔ خالد کے مہمان بنے۔ ابو ایوب انصاری کا جو مکان تھا، اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے وہ کتنے منزلہ تھا؟ یہ 2 منزل پر مشتمل تھا۔ ابو ایوب انصاری کا مکان کچے اینٹوں سے بنا تھا، لیکن تھا 2 منزلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس منزل کو اپنے لیے پسند فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے منزل کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، یہ زمین کس کی ملکیت تھی؟ یہ زمین ابو ایوب انصاری کے 2 یتیم بھتیجوں کی ملکیت تھی، جن کے نام سہیل اور سہل تھے۔ اس مقام پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تاریخ اسلام کا پہلا مسجد
وہ مسجد قباء ہے، جبکہ تاریخ اسلام کی دوسری مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد نبوی ہے۔ یہ جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہری، یہ جگہ دو یتیم بچوں سہیل اور سہل ان کی ملکیت تھی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے گزارے۔ کتنے مہینے گزارے؟ ابو ایوب انصاری کے نچلے منزلہ عمارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مہینے گزارے؟ 7 مہینے کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ہم ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو سہیل اور سہل جو چھوٹے صحابہ کرام تھے، انہوں نے فری آف کاسٹ، مفت یہ زمین دینا چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی کہ آپ یتیم ہو، اس کی ہم باقاعدہ پیمنٹ کریں گے آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیمنٹ کی۔ اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے اس زمین کی جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، مسجد نبوی کے قیام کے لیے یہ زمین خریدی گئی، کتنی پیمنٹ کی گئی؟ 10۔ یہ زمین 10 درہم کے عوض خریدی گئی۔ پیمنٹ کس نے کی؟ پیمنٹ حضرت صدیق اکبر نے کی۔ کس نے کی؟ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیمنٹ کی، اور یہاں پر سب سے پہلے مسجد نبوی کی داغ بیل ڈالی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ مسجد نبوی کس چیز سے تعمیر کی گئی؟ ابتدا میں مسجد نبوی 2 چیزوں سے تعمیر کی گئی، کچی اینٹیں اور گارا۔ کچی اینٹیں اور گارے سے یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی چھت کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تاریخ اسلام کی بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ایک نماز پڑھنا کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ 50,000۔ مسجد الحرام جس میں بیت اللہ واقع ہے، اس میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کچی اینٹوں اور گارے سے بنایا گیا۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی چھت پر کیا رکھا گیا؟ اس کی چھت پر کھجور کے تنے اور کھجور کے پتے رکھے گئے تھے۔ کھجور کے تنوں اور کھجور کے پتوں سے اس کے چھت کو ڈھانپا گیا تھا۔ یہاں پر یہ تاریخ اسلام کی دوسری بہت بڑی مسجد ہے۔ اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام پذیر تھے، مسجد نبوی کے ساتھ حجرے بنائے گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ 4 حجرے بنائے گئے۔ ابتدا میں امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کے لیے 4 چھوٹے چھوٹے حجرے کمرے بنائے گئے، جن کو حجرے کہا جاتا ہے۔ کتنے حجرے بنائے گئے؟ 4 حجرے بنائے گئے۔ یہ 4 حجرے بنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے اس جگہ قیام کرنے کے بعد اپنے حجروں میں منتقل ہوئے۔ کہاں پر منتقل ہوئے؟ اپنے حجروں میں۔ قرآن عظیم الشان کی ایک باقاعدہ صورت ان حجروں کے حوالے سے نازل ہوئی، جس کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ سورہ الحجرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حجروں کی نسبت سے بعد میں تعمیر ہوتی رہی، آخر میں 9 حجرے تعمیر ہوئے۔ کتنے حجرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات بیک وقت زندہ تھی، ان کے لیے پھر ایک کے بعد دیگرے 9 حجرے تعمیر کیے گئے۔ اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ ہجرت کے سفر میں شامل نہیں تھی۔ ان کو مکہ سے لانے کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ ان کو مکہ سے لانے کے لیے حضرت صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ کو بھیجا گیا۔ کس کو؟ عبداللہ بن ابی بکر اور ایک شخص ابو رافع، ان 2 کو بھیجا گیا تاکہ ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور دیگر خواتین کو مکہ سے لا کر مدینہ میں بسایا جائے۔
ان کو کتنے اونٹ دیے گئے؟ ان کو 2 اونٹ دیے گئے، پلس سرمایہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ان کو کتنے پیمنٹ کی گئی، کتنے پیسے دیے گئے؟ 500 درہم ان کو دیے گئے، تاکہ وہ زادرہ ہو، راستے میں اخراجات کے لیے یہ پیسے کام آئے۔ 500 درہم اور 2 اونٹ اور 2 لوگوں کو بھیجا گیا، اور وہ لوگ جا کر مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور دیگر خواتین کو انہوں نے مکہ سے مدینہ لے کر آئے۔ اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میزبانی کے دن سب سے پہلا کیا پیش کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پیش کیا گیا۔ سرید کے حوالے سے یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے، کوشچن ہوتا ہے، کمیشن میں ہوتا ہے، آپ کے انٹرویوز میں ہوتا ہے کہ سرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کا سب سے بہترین پسندیدہ ڈش کون سا ہے؟ پسندیدہ کھانا وہ سرید ہے۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ سرید 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں دودھ استعمال ہوتا ہے، دودھ پلس کھجور اور پلس شکر، 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ کبھی کبھار اس میں گھی بھی ڈالا جاتا ہے، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ آج کل آپ کے یہاں پر شوربے میں جو روٹی یہاں پر توڑ کر کھائی جاتی ہے ہمارے علاقے میں، اس کو بھی سرید کہا جاتا ہے۔ شوربے میں روٹی توڑ کر کھانا، یہ جو آپ کی ثقافت ہے، اس کو بھی سرید کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ کھانا جو ہے وہ یہ سرید نہیں ہے، یہ سرید ہے، یہاں پر زبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے سرید پیش کیا گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ ڈش بھی ہے۔ مختلف حوالوں سے پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کپڑے پسند فرماتے تھے؟ سفید کپڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لیکوڈ پسند فرماتے تھے؟ دودھ پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کھانا پسند فرماتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین کھانا وہ کیا تھا؟ وہ سرید تھا۔ اس حوالے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد 3 نمازوں میں، اس سے پہلے 2 رکعت نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد یہ بھی ٹیکنیکل سوال ہے کہ کون سی نمازوں میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا؟ ان میں سے ظہر کے پہلے 2 رکعت تھے، 4 رکعت کر دی گئی، اس کے بعد عصر 4 رکعت کر دی گئی، اس کے بعد عشاء۔ 3 نمازوں میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا، کس وقت؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ آپ سے اخوت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اخوت، واٹ از اخوت؟ اخوت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آپ نے اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں۔ اخوت کو وہ برادرہڈ کہتے ہیں، برادرہڈ۔ انگریزی میں برادرہڈ کا لفظ بھائی چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اخوت کے لیے انگریزی میں فریٹرنٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اخوت، فریٹرنٹی، آپ آکسفورڈ ڈکشنری کھولیں، فریٹرنٹی، اخوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان، کن مسلمانوں کے درمیان؟ شہر مدینہ یا یثرب کے جو لوگ تھے ان کے نام انصار رکھے گئے، اور جو مکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے نام مہاجر رکھے گئے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو برادرہڈ، جو فریٹرنٹی، جو بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، اس کو اخوت یا مواخات کا نام دیا گیا۔ مواخات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، مواخات کی یہ ٹریٹی کہتے ہیں میثاق کو، فیصلے کو۔ اخوت کا یہ معاہدہ کس کے مکان پر ہوا؟ اخوت کا یہ معاہدہ حضرت انس بن مالک کے مکان پر ہوا۔ حضرت انس بن مالک کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اس بھائی چارے کو تاریخ اسلام میں مواخات یا اخوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کتنے مہاجرین اور کتنے انصار نے حصہ لیا؟ اس میں 90 لوگوں نے حصہ لیا۔ 90 لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ کون سے 90 لوگ؟ اس میں 45 مہاجر بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 45 انصار، یہ ہوئے 90۔ اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس موقع پر جب مواخات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا بھائی بنایا؟
یہ تاریخ مواخات کا سب سے ایک عجیب اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بجائے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ علی میرے بھائی، دین اور دنیا دونوں میں میرے بھائی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو آپ نے بتانا کیا ہے؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ مواخات کی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا بھائی بنایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہاں پر اپنا بھائی بنایا۔ آج کے آپ کے لیکچر میں اتنا ہی، مزید اگلے لیکچر میں